میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 45 جگہ پر آیا ہے۔ سورہ قمر میں بھی ہے، سورہ نوح میں بھی ہے، سورہ عنکبوت میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا، وہ 950 سال تک اس میں رہے۔ 1000 سال میں 50 کم کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 950 سال کا ذکر قرآن میں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً 1000 سال کی عمر عطا فرمائی، 1000 کی، اور وہ قوم کو سمجھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، لیکن قوم جو ہے ان کو پتھر مار مار کے بے ہوش کر دیتی تھی، لہولہان کر دیتی تھی۔ پھر بھی وہ اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے تھے، جب وہ ہوش میں آتے تو دعا کرتے کہ اللہ میری قوم کو معاف فرما دیجئے، یہ لوگ نادان ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر حضرت نے دعا فرمائی کہ ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں اب ایک دم عاجز ہو چکا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ سب معاملات پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ۔ اسی طریقے سے سورہ نوح میں ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا۔ رات دن بلایا آپ کی طرف، رات دن کا مطلب ہر وقت، جیسے کہتے ہیں رات دن ایک کر دیے، حالانکہ رات دن الگ ہیں، رات الگ ہے، دن الگ ہے، سمجھ میں آئی بات، لیکن رات دن ایک کر دیا میں نے، یہ آ نہیں رہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میں ان کو آپ کی طرف بلاتا ہوں یہ بھاگتے ہیں۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں نے ان کو ہر وقت بلا کر اور کھلم کھلا دعوت دے کر میں نے دیکھ لیا، لیکن یہ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب میں بلاتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، میری بات بھی نہیں سنتے ہیں۔ یعنی مایوس ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام ہر اعتبار سے، کیونکہ 1000 سال میں کئی نسلیں چلی گئیں، کئی نسلیں اس میں چلی گئیں، اور حضرت کو یہ امید تھی کہ شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، یہ لوگ ایمان لا لیں، یہ لوگ، لیکن کوئی ایمان لا ہی نہیں رہا ہے سوائے کچھ لوگوں کے، تقریباً 80 لوگوں کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ سوائے ان لوگوں کے جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں، الا من قد آمن، جو ایمان لا چکے ہیں، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اب کوئی دوسرا شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا، بس ان کے جو کام ہیں اس پر آپ افسوس مت کرو، غم نہ کرو جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تکلیف بھی پہنچاتے تھے، مارتے بھی تھے، ستاتے بھی تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کی پکڑ ہونے والی ہے، یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس پر آپ غم نہ کریں، افسوس نہ کریں۔ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور آپ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ کشتی بناؤ ایک ہماری نگرانی میں، مطلب یہ ہے کہ فرشتے جا کے آپ کو سمجھا دیں گے، اس اعتبار سے آپ کشتی بناؤ۔ وَوَحْيِنَا، اور فرشتے بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو کشتی بنانا ہے۔
چنانچہ تفسیر میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو پورا طریقہ بتلایا کہ کیسے آپ کو کشتی بنانا ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کشتی بنانے کا کوئی تصور ہی نہیں اور ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی کسی کو۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی تیار کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ہنر ہیں، جتنی بھی جو ہے چیزیں ہیں، جیسے کشتی بنانا ہی ایک کام ہے، اسی طریقے سے بڑھئی کا پیشہ، اسی طریقے سے زرہ وغیرہ تلوار وغیرہ بنانا، اور بھی بہت سارے کام یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھلایا اپنے اپنے زمانے میں، اور پھر بعد میں اس میں ترقی ہوئی کہ آج کل کیسی کیسی کشتیاں لوگ بنا رہے ہیں اور کیسے ہتھیار بنا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ کانت زکریا علیہ السلام نجارن، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے زرہ بنا لیا کرتے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے 17ویں پارے میں ذکر آیا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، کہ ہم نے ان کو تعلیم دی زرہ بنانے کے لیے، ایسے ہتھیار جس سے تم جنگ میں اپنی حفاظت کر سکو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہنر والی چیزیں ہیں وہ اللہ نے اپنے نبیوں کو پہلے سکھایا، ان کے واسطے سے پھر دنیا میں پھیلی اور پھر ترقی ہوتی رہی۔ اور یہ کشتی بہت لمبی چوڑی تھی، 3 منزلہ تھی، 300 گز لمبی تھی یہ کشتی، اور 3 منزلہ تھی۔ پہلے جو گراؤنڈ فلور تھا اس میں یہ جانور، اور وہ بھی سب جوڑے کے ساتھ، جیسے گھوڑا گھوڑی بکرا بکری، اس طریقے سے جوڑوں کے ساتھ، میل فیمیل دونوں، سانپ بچھو بھی، لیکن یہ شرط تھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے بات کہ جہاں ایسا اندیشہ ہو کہ سانپ بچھو ہیں یا سانپ بچھو نظر آ جائیں تو سلام علی نوح فی العالمین پڑھنا چاہیے، تو اس سے وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ان سے ایگریمنٹ اس وقت کروایا تھا کہ تم کو کشتی میں سوار کر رہے ہیں لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور دوسرے منزلے پر کھانے پینے کا سامان ضروری ہے، بھائی جینا ہے تو، سمجھ میں آئی بات؟ کھانے پینے کا سامان اس پہ تھا دوسرے منزلے پر، اور تیسرا منزلہ تھا اس پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے اور جو اہل ایمان تھے وہ اس پہ سوار ہوئے۔ بقیہ لوگ سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے، طوفان آیا جب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جو ہے بوٹ ہیں، بڑی بڑی سمجھیے کشتیاں ہیں، جس میں آدمی چلا جائے تو اس کو لگے گا کہ وہ ہوٹل میں ہے، اور ساری چیزیں، تو یہ سب چیزیں تو پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے کروا دی تھی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی انگریزوں کی تعریف کرتا کہ انگریز ایسے ہیں ویسے ہیں، بہت ذہین ہیں، تو حضرت فرماتے کیا ذہین ہے، وہ تو خدا کو پہچانتے نہیں، کیا ذہین ہے؟ خدا کو ہی نہیں جب پہچان پا رہے ہیں تو کیا ذہین؟ ہاں یہ مشینیں اچھی بناتے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ مشینیں جو چیزیں ہیں، استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ اچھی بنا لیتے ہیں تو اس میں کیا ہو گیا، لیکن خالق اور مالک تک تو پہنچنا چاہیے۔ کوئی چاند تک پہنچ جا رہا ہے تو کیا کمال ہے، اللہ تک پہنچنا چاہیے۔ اور ہمارے نبی ایسے ہیں جو 7واں آسمان کے اوپر چلے گئے، کوئی پہلے آسمان تک پہنچ کر دکھا دے۔ تو یہ سب فخر کی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ بہت قابل ہیں اور بہت اچھا سب سامان تیار کرتے ہیں، ذہین ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ جو خالق اور مالک کو نہیں پہچان رہے وہ کیسا عقل مند؟ اس کے لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی کچھ سمجھتا ہے لیکن یہ لوگ بالکل نہیں سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ اے نوح علیہ السلام مجھ سے آپ ظالمین کے بارے میں گفتگو نہ کرنا پھر اب۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا لیے ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے بارے میں اب آپ کوئی دعا وغیرہ رحم دلی کی مت کرنا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ بہت مشفق ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوہ احد کے موقع پر ستایا گیا، آپ پر حملہ کیا گیا تلواروں کے ذریعے سے، سمجھ میں آئی بات؟ آپ گر گئے
گڑھے کے اندر، اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور جو خود لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے وہ آپ کے گال میں بھی گھس گئی، جس کی وجہ سے خون وغیرہ بہنے لگا، لیکن آپ یہی فرما رہے تھے کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دیجئے، وہ مجھے جانتے نہیں۔ تو نبی اس طریقے سے ہوتا ہے، وہ فوراً بد دعا نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں اب ان کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بات مت کرنا، یہ سب ڈوبنے والے ہیں، آپ کشتی بنائیے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب وہ کشتی تیار کرنے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب کبھی ان کی قوم کے کسی رئیس گروہ کا ان پر گزر ہوتا تو وہ ان سے ہنسی کرتے کہ ارے یہ کشتی بنا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، ابھی پانی کہاں ہے، پانی کہاں ہے جو یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بڑے لوگ ہوتے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو رئیس لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، آپ فرماتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا تم ہم پر ہنستے ہو۔ ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پر افسوس اس بات کا ہے کہ عذاب تمہارے سر پر ہے اور تم ہنس رہے ہو، عذاب آنے والا ہے اور تم کو ہنسی سوج رہی ہے۔ جیسے کہ اگزام کا وقت ہو اور بچے مذاق میں لگے ہوں تو ٹیچر یہ کہتا ہے کہ تم لوگ ابھی ہنسی مذاق کر رہے ہو، اگزام سر پہ ہے۔ یعنی ہنسی مذاق بھی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے امتحان کے موقع پر۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ہم پر ہنستے ہو، ہم تم پر ہنستے ہیں اس پر کہ سر پر تمہارے عذاب ہے اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے۔ اور ایک مطلب تو یہی کہ تم ہم پر ہنستے ہو، وقت آنے والا ہے ہم پر تم پر ہنسیں گے کہ کیسے تم جو ہے ڈوب گئے، کیسے برباد ہو گئے۔ فسوف تعلمون، سو ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے، من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ وہ کون شخص ہے جس پر عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ زیادہ مذاق مت اڑاؤ، معلوم ہو جائے گا ان قریب کہ کس پر ذلت اور رسوائی والا عذاب آئے گا اور کون اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔